آج 2-3 دن پہلے یہ جرا والے کے اندر ہونے والا حادثہ، ہم نے چرچ کو تباہ و برباد کر دیا، کرسچن کے گھروں کو آگ لگا دی، آگ سے جلا دیا، ان کے گھروں کو بے گھر کر دیا۔ تو میں پوچھتا ہوں انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ جواب دیں گے قرآن کی توہین کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے۔ میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو ڈیلی بیس پر، جو روزانہ بیس پر آپ اور میں قرآن کی توہین کرتے ہیں، اس کا حساب کون دے؟ آج دیکھیے اس کی تربیت کا اثر، دیکھیے قرآن کا اثر، دیکھیے قرآن کی محبت، دیکھیے قرآن کے ساتھ دل لگایا، قرآن نے کیسے ہیرے کو چمکا کے رکھ دیا۔ ایھا الناس اتقوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ ایک اتنی پیاری آواز کے ساتھ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا یا عائشہ، جی اللہ کے نبی، آپ فرماتے ہیں عائشہ 2 منٹ ادھر ٹھہریں، میں قرآن نہ سن لوں؟ تو کہنے لگی اللہ کے نبی جی یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو موسیٰ عاشری ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام جب اپنی کتاب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو بڑے بڑے وحشی درندے پرندے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے تو رب کی کلام سنا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الاجمعین تھے جو قرآن پاک کے ساتھ محبت کیا کرتے، قرآن کے ساتھ پیار کیا کرتے، اور یہی وجہ ہے قرآن پاک کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی عزت عطا کی، اتنی عزت عطا کی، اس سے بڑھ کر کیا عزت ہو سکتی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پر راضی، یہ مجھ پر راضی۔ سیدنا عبد الرحمن بن فرخ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، سفر پر جانے لگے، اپنی اہلیہ کو قریب بلایا، کہنے لگے سفر پر جانے لگا ہوں، یہ چند درم و دینار ہیں اپنے پاس رکھ لیجئے، کام آئیں گے، بچے کی تربیت کرنی ہے۔ عبد الرحمن بن فرخ رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر چل دیے، واپسی آئے، کچھ سال گزر گئے، اپنے دروازہ، گھر کا دروازہ نوک کیا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ نوک کرنے والا کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ من دق الباب، دروازے کے باہر کون ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں انا عبد الرحمن بن فرخ رضی اللہ تعالی عنہ، میں عبد الرحمن بن فرخ ہوں۔ وہ دور کون تھا؟ سوشل میڈیا کا تھا یا واٹس ایپ کا یا ایمو کا یا کوئی اور اپلیکیشنز کا کہ جو آن لائن رابطہ ہو سکتا تھا۔ بیٹے کے لیے جو تو نیا چہرہ تھا، نہ تصویر تھی، دروازہ کھولا، عبد الرحمن سے پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟ باپ کہنے لگا میں عبد الرحمن۔ آوازیں تھوڑی بلند ہوئی، ماں نے آوازیں سنی، ماں جلدی سے بھاگ کر آئی، کہنے لگی عبد الرحمن پریشان نہ ہوئیے، یہ وہی بیٹا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا۔ ماشاءاللہ آج تو بڑا ہے، آج دیکھیے اس کی تربیت کا اثر، دیکھیے قرآن کا اثر، دیکھیے
قرآن کی محبت دیکھیے، قرآن کے ساتھ دل لگایا، قرآن نے کیسے ہیرے کو چمکا کے رکھ دیا۔ رات کا ٹائم ہے، رات کا سناٹا ہے، ماں باپ سو رہے ہیں، یہ بیٹا اٹھا، وضو کیا، تہجد نماز شروع کر دی۔ یہی بس نہیں، صبح فجر کی نماز ہوئی تو باپ لیٹ ہو گئے، عبد الرحمن بن فرخ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ ہو گئے۔ مسجد نبوی کے اندر سب سے پیچھے جا کے ان کو جگہ ملی نماز کے اندر۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیں، وہ دور مسجد کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہیں، آج مسجدوں کے اندر کلین ہیں، مسجدوں کے اندر ایئر کنڈیشنز ہیں، مسجدوں کے اندر پنکھے، فین اور طرح طرح کی سہولیات ہیں، لیکن حال دیکھیے نمازی کچے نظر آ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن فرخ پیچھے جگہ ملی، چہرہ نہ دے سکے، تو بیٹا جب آگے کھڑا تھا تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، عبد الرحمن بن فرخ پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک رکعت لیٹ ہو گئے، جب سلام پھیری تو کہنے لگے ساتھ والے دوست کو، یار یہ اتنی پیاری آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے والا بچہ کس کا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ کہنے لگا جناب بہت کچھ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، حضرات توجہ کیجئے۔ کہنے لگا ایک بات جانتا ہوں، اس کا باپ سفر پر تھا، اس کی ماں نے تربیت کی تھی۔ اس کا باپ سفر پر تھا، اس کی والدہ نے اس کی تربیت یہ کی ہے کہ آج مصلی نبوی کا امام بنا ہے۔ یہیں تک بس نہیں، بلکہ چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا، نماز کے بعد قال حدثنا قال اخبرنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ صحابی رسول عبد الرحمن بن فرخ آنکھوں سے آنسو آگے، کہنے لگے یہ تو وہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث بیان کی تھی تو میں اس وقت اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ گھر چلے گئے، مسجد سے اٹھے، گھر تشریف لے گئے۔ گھر والی کہنے لگی عبد الرحمن بیٹھیے، میرے پاس بیٹھیے، وہ جو درم و دینار آپ دے کر گئے تھے اس کا میں آپ کو حساب دے دوں۔ تو عبد الرحمن بن فرخ کہنے لگے بات سنیے ذرا، کہنے لگے اللہ کی بندی، اس کا جواب تو میں مسجد نبوی کے اندر دیکھ آیا ہوں، ہزاروں کا مجمع پیچھے ہے، میرا بچہ میرا بیٹا آگے کھڑا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ حضرات یہ تھے قرآن کے محافظ، یہ تھے قرآن کی حفاظت کرنے والے، جنہوں نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ تھے تعلق بالقرآن، اپنا دل، اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے مال، سب کچھ قربان کر کے قرآن کے ساتھ دل لگا لیا تھا۔
ایسے لوگ محافظ تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا واقعہ ملتا ہے صحیح مسلم کے اندر، غالباً 2406 نمبر یہ حدیث ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماحول کیسا تھا سبحان اللہ۔ میں تو جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا نا تو ایک یقین جاننے اپنا سما تھا، کیسا ماحول تھا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر، دعا کر دیں اللہ ہمیں مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما دے، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ مسجد نبوی کی نمازیں نصیب کر دے، اللہ مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز نصیب کر دے۔ مسجد نبوی کا عالم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں عبداللہ یا عبداللہ، جی اللہ کے نبی، فرمایا ایسے کرو مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ علیہ السلام۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرمانے لگے عبداللہ قرآن پڑھیے۔ عبداللہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن آپ پڑھیے۔ ماشاء اللہ تعالی، آپ کی آواز اتنی پیاری ہے، آپ کا انداز اتنا پیارا ہے، آپ قرآن پڑھیے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ قرآن پر میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ جناب عبداللہ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ جنابی عبداللہ سورہ نساء کی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ تو جنابی عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ جب سورہ نساء کی 14 نمبر آیت پر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ ٹھہر جا، رک جا، بس کر دے، آخرت کا ذکر آ گیا ہے عبداللہ، یہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لینے دے۔ یہ تھے قرآن کے محافظ، قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کی وہی حفاظت کر سکتا ہے جو قرآن کے ساتھ دل لگاتا ہے، قرآن کو پڑھا کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام سلف صالحین قرآن کو 3 انداز کے ساتھ پڑھا کرتے۔ کتنے انداز کے ساتھ بھائی؟ 3 انداز۔ پہلا انداز، قرآن جب بھی پڑھنا ہے خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنا ہے، جب بھی پڑھنا ہے خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، کچھ بھائی کہتے ہیں کہ بعض احباب ہوتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو بھئی قرآن کا اجر لینا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بھئی آپ کے لیے بھی پیکج لایا ہوں میں، اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کا آج پیغام ہے آپ کے لیے بھی۔ صحیح البخاری ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد کہنے لگے صحابہ ادھر ٹھہریے، آپ کو 1/3 قرآن پڑھنے کا آج طریقہ بتاؤں گا۔ کتنا؟ 1/3، یعنی 10 پارے پڑھنے کا ایک طریقہ بتاؤں گا۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی گھر چلے گئے،
1 گھنٹہ 2 3 4 5 6 گزر گئے. صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے, اللہ کے نبی واپس نہیں آئے, خیریت تو ہے. ایک صحابی گھر چلے گئے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ نوک کیا. من دق الباب, دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ حضور آپ نے کہا تھا آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں, 10 پارے پڑھنے کا طریقہ, تو پوچھنے آیا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو بھول ہی گیا تھا, چلے آپ آگے ہیں تو ایک مسئلہ نوٹ کیجئے. حضرات دیکھیے پیکج کیسا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. آپ فرماتے ہیں اپنی زبان سے پڑھا کرو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جو بندہ سورہ اخلاص کی 1 مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پاک کے سپارے پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو صحابی مسکرانے لگے. بلکہ میں نے فتح الباری میں پڑھا ہے وہ صحابی کی عمر تقریباً بزرگ تھے, سفید داڑھی تھی. کہنے لگے اللہ کے نبی جی اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھ لے, اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کا مطلب کیا؟ فرمایا جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا خلوص نیت کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اسے 1 قرآن مکمل پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو بھائیو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرے خیال 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ لگتا ہے. کتنا لگتا ہے؟ اچھے انداز کے ساتھ پڑھے, 1 منٹ لگا لیں یار, 1 منٹ. گویا کہ 3 منٹس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو پورے قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. آپ کے لیے پیکج ہے. تو صحابہ کرام پہلا انداز یہ تھا, قرآن جب بھی پڑھتے تو کیا کرتے؟ خوبصورت انداز کے ساتھ, خوبصورت آواز کے ساتھ. ایک حدیث میں آتا ہے, غالباً ترمذی کے اندر روایت موجود ہے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور امی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ ہیں. عشاء کے بعد کسی کے گھر کے اندر گئے ہیں, واپس آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایک اتنی پیاری آواز کے ساتھ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا یا عائشہ, جی اللہ کے نبی. آپ فرماتے ہیں عائشہ 2 منٹ ادھر ٹھہریں, میں قرآن نہ سن لوں. تو کہنے لگی اللہ کے نبی جی یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو موسیٰ عشری ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کی ہے. جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام جب اپنی کتاب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو بڑے بڑے وحشی درندے پرندے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے تو رب کی کلام سنا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ابو موسیٰ عشری ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں, میں ان کا قرآن سن رہا ہوں. ایسی پیاری انداز کے ساتھ. پہلا انداز خوبصورت, دوسرا تجوید کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ, حروف بالمخارج وہ ادا کریں, اور تیسرا جتنا قرآن پڑھنا ہے اتنا عمل بھی کرنا ہے. قرآن کے اوپر ترجمے پر عبور, قرآن کو سمجھیے, قرآن کو سمجھائیے. کیوں؟ سمجھنے والا سمجھانے والا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمایا جو بندہ قرآن کو سیکھے گا, جو بندہ قرآن کو سکھلائے گا, اس سے بہتر بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس سے بہتر بندہ دنیا میں نہیں ہے. خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پریکٹیکل آپ ایک مثال لگا لیں. ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا, کیوں جی, ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں, کوئی الگ مخلوق تو نہیں, ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں. یہ تھوڑی سی عزت کس لیے ملی ہے؟
صرف قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ قرآن کی وجہ سے وہ صحابہ کرام کو بھی عزت ملی، احترام ملا، عظمت ملی، رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تغمہ ملا تو قرآن کی وجہ سے ملا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابی اس طرح کرو، مجھے آج قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ابی قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کہنے لگے اللہ کے نبی جی قرآن آپ پڑھیے، ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں فجر میں، مغرب کے اندر، عشاء کے اندر حضور گائے بگائے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابی یہ میں تجھے نہیں کہہ رہا، یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ ابی کو کہیں قرآن پڑھیں تو آپ اس کا قرآن سنیں۔ کیسا انداز تھا! یہ ہے محافظ، یہ ہے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے۔ اور یار آج 2-3 دن پہلے یہ جرا والے کے اندر ہونے والا حادثہ، ہم نے چرچ کو تباہ و برباد کر دیا، کرسچن کے گھروں کو آگ لگا دی، آگ سے جلا دیا، ان کے گھروں کو بے گھر کر دیا۔ تو میں پوچھتا ہوں انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ جواب دیں گے قرآن کی توہین کی ہے، نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو ڈیلی بیس پر، جو روزانہ بیس پر آپ اور میں قرآن کی توہین کرتے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ توہین نہیں ہے؟ ایک ہی روم کے اندر، ایک ہی کمرے کے اندر شیطان ٹی وی چل رہا ہے، ایک ہی کمرے کے اندر قرآن پڑھا ہے، یہ توہین نہیں ہے؟ لگائیے اپنے گھروں کو آگ۔ جو توہین کرتا ہے اس کی سزا ہے، آپ نے فیصلہ کیا ہے، لگائیے پھر گھروں کو آگ۔ کیوں نہیں لگاتے؟ 5-5 10-10 سال گزر گئے ہیں، قرآن گھر کے کمرے میں اوپر والی جگہ پر پڑا ہے، کسی نے کھول کر نہیں دیکھا۔ یہ توہین نہیں ہے؟ آج ان کی توہین نظر آ گئی، ان کے چرچ کو تباہ و برباد کر دیے۔ یہ مسلمان ہیں؟ ہمارے نبی نے ایسی تعلیم تو نہیں دی۔ اٹھائیے صحیح البخاری، نجران کا وفد آیا، اللہ اکبر، نجران کا وفد آیا۔ وفد کے اندر کون ہے؟ کرسچن ہے، عیسائی ہے۔ آپ جن یورپ کنٹری کے اندر جاتے ہیں، جن سے ڈالر لیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کرسچن ہیں، وہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں۔ 30-30 40-40 لاکھ لگا کر جاتے ہیں نا، ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، وہ کون لوگ ہیں؟ کرسچن لوگ ہیں۔ نجد کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام پاس بٹھایا تو کیا ہوا؟ دیکھیے یہ ہیں ہمارے لیڈر، یہ ہیں ہمارے قائد، یہ ہے ہمارے رہنما، یہ ہے رہبر، یہ ہے امام اعظم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی آگے ہیں، موسٹ ویلکم، اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو۔ آپ فرماتے ہیں یہ مسجد نبوی، یہ مسجد نبوی جہاں ایک نماز پڑھنے کا 1000 نماز پڑھنے کے برابر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر با جماعت نماز ادا کریں اللہ 27,000 نمازوں کا اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے۔ فرمایا یہ مسجد نبوی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے اللہ کا گھر، آپ ادھر بیٹھ کر اپنی بھی عبادت کریں، ہم اپنی عبادت کریں گے۔ اگر ہمارے جیسے ہوتے تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ کہنا تھا آگ لگا دیں اس کو، جلا دیں ان کو، کیوں جی ایسے کرنا تھا نا، لیکن کیا نہیں ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، میں نے خود پڑھا ہے، بلوغ المرام کے اندر، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی، نبی علیہ السلام کے پاس مسجد نبوی کے اندر ایک بندہ آیا، پیشاب کرنا شروع ہو گیا، صحابہ اکرام دوڑے،
کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی آوازیں بلند کر رہا ہے، پکڑ لو پکڑ لو۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مسجد کی توہین کی ہے اسے آگ لگا دو۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، اسے آگ لگا دو یار، اس نے محبوب کی توہین کی ہے اسے آگ لگا دو، اس نے قرآن کی توہین کی ہے اسے آگ لگا دو۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا خبردار، سائٹ پہ ہو جاؤ، فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ جی اللہ کے نبی، آپ فرماتے ہیں آپ کا گھر ہے؟ نام یا رسول اللہ۔ جی اللہ کے نبی جی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تیرے گھر میں پیشاب کرے تجھے اچھا لگے گا؟ کہنے لگا اللہ نہیں اللہ کے نبی جی۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، اگر تجھے تیرے گھر کے اندر کوئی بندہ پیشاب کرے اچھا نہیں لگتا تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ حضرات میں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے، وہ بندے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ کیا ایک نمونہ تھا، ایک طریقہ تھا، ایک سمجھانے کا انداز تھا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرات ہم ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، اور کرسچن یہ سوشل میڈیا پر پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہم حمایتاً کھڑے ہیں کہ ان کی پوری حفاظت کی جائے، ان کا تحفظ کیا جائے۔ کیوں؟ ہمارا قرآن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان بھی یہی کہتا ہے، لوگوں کو تحفظ دو، اللہ تمہاری جان کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرات یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا، قرآن کے حقیقی محافظ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الاجمعین تھے۔ میں نے غالباً 5 احادیث آپ کے سامنے بیان کی، اور آج ہم محافظ بننا چاہتے ہیں تو قرآن پر عمل کیجئے، قرآن کو اچھے انداز کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچائیے، اور انشاءاللہ یہ جو ہماری اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کی تنظیم ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں تک 10,000 قرآن کی تقسیم کریں گے انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ قرآن پاک کی تقسیم کریں گے، اور فی سبیل اللہ وہ یہی ہے کہ آج یہ ہمارا پہلا درس ہے، ماشاءاللہ یہ پہلا درس ہے، یہ پروگرام پہلا ہے، تو ادھر بھی ہم انعام قرآن